بادشاہ جیسے ہی سندری کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، سندر گڑھ حویلی میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی غلام سے بار بار پوچھنے لگتا ہے کہ سندری کہاں ہے اور کیا ہوا ہے۔ سب سن کر غلام کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ غصے میں چیخ کر کہتا ہے، بادشاہ سندری کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے، لیکن میں کسی بھی حال میں سندری کو واپس لے کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ غلام کی یہ بات سنتے ہی جہانداد فوراً اسے روک دیتا ہے اور سختی سے کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، بادشاہ تمہارا بھائی اور میرا بیٹا ہے۔ لیکن غلام صاف الفاظ میں کہہ دیتا کہ میں سندری کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بادشاہ کے کراچی والے فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑتا ہے۔ جب غلام وہاں پہنچتا ہے تو اسے سندری کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور فوراً دوسرے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں غلام کے ایک خوفناک حادثہ ہو جاتا ہے۔ موقع پر موجود لوگ فوراً اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر بڑی مشکل سے اس کی جان بچا پاتے ہیں۔ فارم ہاؤس میں سندری غصے میں بادشاہ سے سوال کرتی ہے کہ تم مجھے زبردستی یہاں کیوں لائے ہو اور غلام اس وقت میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ بادشاہ سرد لہجے میں جواب دیتا ہے کہ میں غلام کو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکال آیا ہوں، اب تمہیں غلام کبھی نہیں ملے گا اور کل ہمارا نکاح ہوگا۔ سن کر سندری صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ میں صرف غلام کی ہوں۔ لیکن بادشاہ پھر بھی غصے میں بول پڑتا ہے، تم صرف میری اور میں غلام کو کبھی تمہارا نہیں بننے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ بادشاہ کی یہ بات سنتے ہی سندری وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بادشاہ اسے روکنے کے لیے زور سے تھپڑ مار دیتا ہے۔ سندری زمین پر گر جاتی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ بادشاہ خود گھبرا جاتا ہے اور فوراً اپنے آدمیوں کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا حکم دیتا ہے اور خود سندری کے سر پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سندری کے دل میں بادشاہ کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں ہر حال میں اپنے غلام کے پاس واپس جاؤں گی۔ ہاسپٹل میں ہوش آتے ہی غلام دوبارہ سندری کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے اسے ایک پرانی حویلی کے بارے میں بتایا تھا جہاں وہ کبھی کبھار جایا کرتا تھا۔ بات یاد آتے ہی فوراً غلام اسی پرانی حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہاں پہنچ کر غلام کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بادشاہ اور سندری کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن غلام کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور وہ باہر ہی بادشاہ کے آدمیوں سے لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ ادھر سندری بھی بادشاہ کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے بندوق اٹھا لیتی ہے۔ وہ گولیاں چلاتے ہوئے چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے غلام سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی وقت بادشاہ وہاں آ جاتا ہے اور سندری کے ماتھے پر بندوق تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں غلام کو مار دوں گا۔ یہ سن کر سندری فوراً بادشاہ کے ہاتھ سے بندوق چھین لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چیخ کر کہتی ہے کہ تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ منظر دیکھ کر بادشاہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ سندری کو کبھی بھی اپنی محبت پر مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ محبت زبردستی سے حاصل نہیں کی جاتی۔ بادشاہ فوراً غلام کو اندر بلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے غلام اور سندری کا نکاح کروا دیتا ہے۔ وہ غلام سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں کو خوشی خوشی اپنے ہنی مون پر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد غلام اور سندری ایک پیارے سے بچے کے ماں باپ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران بادشاہ کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک خمیر سے یعنی بادشاہ بھی جلد باپ بننے والا ہے۔ خوشخبری سن کر بادشاہ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ دوستو، یہ ہو سکتی ہے اس ڈرامے کی ممکنہ ہیپی اینڈنگ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔